السلام علیکم ناظرین۔ اس قصے کے آغاز میں ارطغرل اور ان کے سپاہی سوگت شہر میں پہنچ جاتے ہیں جس کو وہ فتح کر چکے تھے۔ ہر طرف کائی قبیلے کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ پرجوشی سے ارطغرل کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ارطغرل ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کا قافلہ ایک سرائے محل میں پہنچ کر رک جاتا ہے۔ سب لوگ گھوڑوں سے اتر آتے ہیں۔ دریگوس کہتا ہے خوش آمدید حضور۔ ارطغرل کہتا ہے خوش آمدید گھنٹی والے۔ پھر ترکت کہتا ہے بہت اچھے گھنٹی والے، جب تم گھنٹی بجاتے ہو تو اس کی آواز ہمارے قبیلے میں سنائی دیتی ہے۔ دریگوس کہتا ہے یہ سب ارطغرل صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے ترگت صاحب۔ اگر انہوں نے چرچ کی مرمت کرا کے دوبارہ بحال نہ کرایا ہوتا تو عیسائی لوگوں کا بہت برا حال ہوتا۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور تم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہو۔ دریگوس کہتا ہے شکریہ حضور۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے تم بات کرتے وقت میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ دریگوس کہتا ہے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بات کرتے وقت اپنے مالکوں کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ دریگوس کہتا ہے خدا آپ کی حفاظت کرے، آپ ہمارے لیے ایک نعمت ہیں۔ ارطغرل آگے بڑھنے لگتا ہے تو دریگوس پوچھتا ہے ارطغرل صاحب آپ کا بیٹا عثمان کیسا ہے؟ اس نے عظیم بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پورے خاندان کی زندگیاں بچائی ہیں۔ یہ سن کر حکیم ارطو کہتا ہے عثمان اور وہ پورا خاندان بالکل ٹھیک ہیں، لیکن تم عثمان کی حالت کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ دریگوس کہتا ہے سوگت میں ہر کوئی اس واقعے کے بارے میں سن کر غمگین ہے۔ خدا ان ڈاکوؤں کو سزا دے، وہ اس چھوٹے بچے سے کیا چاہتے تھے؟ پھر ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب ادھار دینے والے آدمیوں کا مجھے پتہ چل گیا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کون ہے وہ؟ نکیز کہتا ہے بازار کے 3 تاجر ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے وہ اسی ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہیں کھلا رہا ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دریگوس آہستہ سے کہتا ہے تم نے ابھی تک ان آدمیوں کا کام نہیں دیکھا جو تمہارے اندر رہتے ہیں اور تمہارے قوانین کو توڑتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بھی باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ باہر بازار میں بلگے خاتون خریداری وغیرہ کر رہی تھی اور تاجر کو کہہ رہی تھی یہاں آنے سے پہلے ہم بہت سے بازاروں میں گئے ہیں، لیکن اتنا خوشحال اور ہجوم والا بازار ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے؟ تاجر کہتا ہے جی ہاں، بہار ہو یا خزاں، تاجر اور لوگ ہر جگہ سے یہاں آتے رہتے ہیں۔ البلگے پوچھتی ہے کیا اس خوشحالی اور ہجوم کا کوئی خاص راز ہے؟ تاجر کہتا ہے اس کا صرف ایک ہی راز ہے اور وہ ہے ارطغرل صاحب کا انصاف۔ وہ ہر کسی کو اس کا حق دلاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل بھی بازار میں موجود تھا اور سود پر ادھار دینے والوں کے پیچھے تھا۔ ایک تاجر سونے کے سکے دیتے ہوئے دوسرے آدمی کو کہہ رہا تھا 1 مہینے کے اندر تم یہ رقم سود سمیت واپس کرو گے۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے اس تھیلے میں کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے اس میں سونا ہے جو میں نے ادھار لیا ہے، مجھے مجبوری میں یہ لینا پڑا اور میں نے اسے سود سمیت واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اس تاجر کو تھپڑ مار کر گرا دیتا ہے۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے تم نے ابھی تک کتنے لوگوں کو اس جال میں پھنسایا ہے؟ تاجر کہتا ہے ہم لوگوں کو ادھار دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کی ضروریات پوری کر سکیں۔ دوسرا تاجر کہتا ہے ہم صرف تجارت کر رہے ہیں حضور، آپ صحیح نہیں کر رہے۔ پھر تیسرا تاجر کہتا ہے ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا، لوگ خود ادھار لینے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل کا بیٹا گندز بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کھڑا ہو کر دیکھنے لگتا ہے۔ ارطغرل ان تاجروں سے کہتا ہے تم لوگوں کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا مال ہڑپ کر رہے ہو۔ پھر ارطغرل ایک تاجر کو پکڑ کر پوچھتا ہے اب مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے اتنا سونا کیسے حاصل کیا جو تم لوگوں کو ادھار دے رہے ہو؟ تاجر کہتا ہے یہ معاملہ آپ کے قبیلے اور آپ کے خیمے کی طرف جاتا ہے۔ یہ سن کر ترکت کافی غصے میں آ جاتا ہے، لیکن ارطغرل اسے روک لیتا ہے۔ اسی دوران ایک آدمی دریگوس کو آہستہ سے کہتا ہے ہر چیز آپ کے منصوبے کے مطابق ہو رہی ہے، ارطغرل ہر کسی کے سامنے بے عزت ہو جائے گا۔ دریگوس کہتا ہے یہ تو صرف ایک شروعات ہے، یہ اپنے ہی خون میں ڈوب جائیں گے۔ پھر ارطغرل اس تاجر سے پوچھتا ہے بتاؤ مجھے کون ہے وہ آدمی؟ تاجر کہتا ہے وہ آپ کا بیٹا گندز ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور وہاں موجود لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کافی غمگین ہو جاتا ہے۔ آخر میں ارطغرل تاجروں کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سب لوگ واپس پہنچ چکے تھے۔ ارطغرل گندز سے پوچھتا ہے کیا تم نہیں جانتے تھے کہ جن آدمیوں کے ساتھ تم کاروبار کر رہے ہو وہ سود پر قرض دیتے ہیں؟ گندز کہتا ہے میں نے انہیں اپنا سارا سونا دیا بابا، میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میں تجارت کر کے زیادہ سونا حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی سود پر قرض دینے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے تم نے ان کمینوں کو سارا سونا دے دیا اور انہوں نے وہ سونا تاجروں اور قبیلے کے لوگوں کو سود پر دے دیا، کیا تم جانتے نہیں کہ اس طرح کا منافع حرام ہے؟ گندز کہتا ہے آپ میرا یقین کریں بابا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی کیا کر رہے ہیں۔ ارطغرل سخت غصے میں کہتا ہے یہ کیسے تم نہیں جانتے تھے گندز؟ تم وہ منافع کیسے قبول کر سکتے ہو یہ جانے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام؟ یہ کہہ کر ارطغرل اسے تھپڑ مار دیتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے مجھے اپنا بابا مت کہنا، اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر گندز باہر نکل جاتا ہے۔
ارطغرل کافی پریشان اور دکھی ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے گندوز ابھی چھوٹا ہے سردار، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ غلیظ آدمی کیا کر رہے ہیں۔ بامسی کہتا ہے ایسا ہی ہے سردار، گندوز شیر دل کا مالک ہے، وہ ایک اچھا آدمی ہے، اگر اسے پتا ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا۔ ارطغرل کہتا ہے میرے بیٹے دشمنوں کی چالوں کے بارے میں سیکھتے ہوئے پروان چڑھے ہیں، صاحب جی اور عثمان بھی جانتے ہیں کہ دشمن صرف جنگ کے میدان میں چال نہیں چلتا، پھر گندوز کیسے یہ بات نہیں جانتا؟ اس کے بعد ارطغرل کھڑا ہو کر کہتا ہے 10 سال سے میں نے سوگوٹ کے لوگوں کی مدد کی تاکہ وہ خوشحال ہو سکیں، منگولوں کے ظلم کے باوجود میں نے ان کی حفاظت کی اور ان کا خیال رکھا۔ میں جانتا ہوں کہ دشمن ہمیں اندر سے فتح کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ قبول نہیں کر پا رہا کہ میرا اپنا ہی بیٹا اس طرح کے کام میں ملوث نکلا۔ پھر ارطغرل غصے میں کہتا ہے جو آنکھیں بند کر کے کام کرتے ہیں انہیں اپنی کمزوری کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اگلی مرتبہ کہتا ہے سردار اب سے وہ تینوں تاجر بازار میں تجارت نہیں کر سکیں گے۔ ارطغرل غصے سے کہتا ہے اب آپ ہوش میں آ گئے ہیں ارطغرل صاحب، اب سے آپ اپنی آنکھیں کھول کر بازار کے معاملات دیکھو۔ ارطغرل کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار۔ پھر ارطغرل کہتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے ارطغرل صاحب، آپ اس ہر شخص کو تلاش کریں جو ان آدمیوں کا نشانہ بنے ہیں، ان سب کا قرض میں چکاؤں گا۔ بامسی کہتا ہے سردار آپ نے پہلے ہی اپنا سب کچھ دے دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ گندوز کے گناہ کی قیمت ہے بامسی، اس دنیا میں ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے؟ ہماری تلواریں اور ہمارا مذہب اور وہ کفن جو میں اپنے بستر کے نیچے رکھتا ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں سب کچھ دے دوں گا۔ اسی دوران باہر گندوز کافی پریشان اور غصے میں جا رہا تھا، آئمہ خاتون بھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ گندوز تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں یہ لڑکا اتنے غصے میں کہاں جا رہا ہے؟ اندر بامسی کہتا ہے سردار ہمیں وہ حملے والی جگہ مل گئی تھی لیکن وہاں سے لاشیں غائب تھیں۔ ارطغرل کہتا ہے تو وہ آدمی اکیلے نہیں تھے، ان کو سوگت اور رومی قبیلوں میں تلاش کرو، اگر ہم نے اس مسئلے کو جلد حل نہ کیا تو یہ کوئی بڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک خیمے میں وہ زخمی آدمی اور اس کی بیٹیاں موجود تھیں۔ وہ آدمی اپنی چھوٹی بیٹی نیا کو کہتا ہے مجھے پانی لا دو، وہ لڑکی اٹھ کر پانی ڈالنے لگتی ہے تو پیچھے سے آدمی اپنی دوسری بیٹی کو کہتا ہے جو کڑا میں نے نیا کو تحفے میں دیا ہے ہماری زندگیوں کا انحصار اسی کڑے پر ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے آپ ہم سے کیا چھپا رہے ہیں بابا، وہ دراگوز کون ہے اور وہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے تھے؟ آدمی کہتا ہے تم سوال کرنا چھوڑو، جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو، اس کڑے کا اچھی طرح سے خیال رکھنا اور کسی کو اس بارے میں مت بتانا۔ دوسری طرف بلگے خاتون عثمان کے لیے ایک شوربہ تیار کر رہی تھی تاکہ وہ جلد صحت یاب ہو سکے۔ اس دوران افسا اسے بتاتی ہے کہ عثمان کی پیدائش کے وقت اس کی والدہ حلیمہ سلطان فوت ہو گئی تھی۔ پھر ارطغرل صاحب نے ماں اور باپ بن کر اپنے بیٹوں کو پروان چڑھایا۔ بلگے پوچھتی ہے اتنے سالوں سے ارطغرل صاحب نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی؟ افسا کہتی ہے حلیمہ سلطان اور ارطغرل صاحب میں بہت پیار تھا، میرے خیال میں ارطغرل صاحب ابھی تک ان کو بلا نہیں سکے اور کسی اور کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکے۔ آئمہ خاتون بھی اندر آ چکی تھیں اور کہتی ہیں ارطغرل اپنے قبیلے اور اپنی ریاست کے معاملات میں بہت مصروف تھا، اس لیے اس نے دوبارہ شادی کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ بلگے کہتی ہے ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو پروان چڑھا کر ایک عظیم کام کیا ہے۔ اسی دوران باہر بامسی اپنے بیٹے آئبرس اور بیٹی اسلان کو تلوار بازی کی پریکٹس کروا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آئبرس اپنی تلوار پھینک دیتا ہے۔ اس کی بہن اسلان پوچھتی ہے تم نے دوبارہ ایسا کیوں کیا آئبرس؟ آئبرس کہتا ہے یہ کام مجھے پسند نہیں، تلواریں میرے لیے نہیں ہیں۔ یہ سن کر بامسی کافی حیران ہو کر پوچھتا ہے سپہ سالار بامسی کا بیٹا تلواروں کی لڑائی کیوں نہیں چاہتا؟ آئبرس کہتا ہے میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے بابا، تلوار آپ کی اور قلم میری ہوگی۔ بامسی کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک ہاتھ میں قلم اور ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ سکتے ہو۔ اتنے میں تلواریں تیار کرنے والا آدمی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا سپہ سالار بامسی، آپ اپنے بیٹے پر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ بامسی کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تلوار نہیں بلکہ قلم چاہیے۔ وہ آدمی کہتا ہے آپ اس پر زور مت ڈالو بامسی صاحب، ایک وطن تلوار سے فتح ہوتا ہے لیکن اس کو قائم قلم کے ذریعے رکھا جاتا ہے، ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف بلگے خاتون شوربہ لے کر عثمان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ عثمان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ عثمان بتاتا ہے کہ بلگے خاتون نے میرے لیے شوربہ تیار کیا ہے۔ ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ گندوز اور صاحب جی عثمان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پرجوشی سے عثمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس کے بعد گندوز کہتا ہے دیکھو میرے شیر، ہم تمہاری بہادری کو قبول کرتے ہیں لیکن تم اکیلے نہیں ہو عثمان، ہم تینوں بھائی ایک ہی دل کا حصہ ہیں۔ جب ایک بھائی تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا بھی اسے محسوس کرتا ہے، اگلی دفعہ تم اس طرح کی چیز دیکھو تو ہمیں بھی اطلاع دو۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، چلیں تینوں بھائی اکٹھے ضیافت میں چلتے ہیں، بابا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لیکن گندوز کچھ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم صاحب جی کے ساتھ چلے جاؤ بھائی، میں ضیافت میں نہیں جاؤں گا۔ عثمان پوچھتا ہے آپ کیوں نہیں جا رہے بھائی، آپ ہم میں سے سب سے بڑے ہیں۔ گندوز کہتا ہے میں نے ایک بڑی غلطی کی ہے عثمان، بابا مجھ پر بہت غصے میں ہیں، مجھے کچھ وقت کے لیے لازمی ان کی نظروں سے دور رہنا ہوگا۔ دوسری طرف دراگوز جنگل کے غار میں موجود تھا، اس کے پاس کچھ جنگجو موجود تھے۔ پھر وہ سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے مقدس سپاہیوں جنہوں نے ہمارے پاک مقصد کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں، ہمارا ہدف اناطولیہ میں ترکوں کے خون کی بارش کر کے ان زمینوں کو واپس لینا ہے۔ میں اپنی زندگی اور تلوار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صرف مرنا اور مارنا ہے۔ پھر باقی سب بھی کہتے ہیں
ہم صرف مریں اور ماریں گے کمانڈر دراگوس۔ پھر دراگوس کہتا ہے لائس تم گورنر کے خاص آدمی ہو، وقت آنے پر تم اسے ختم کر کے اس کی جگہ لے لو گے۔ پھر دراگوس دوسرے آدمی کو کہتا ہے تارا تم ایک ماہر جاسوس ہو، تم کئی سالوں سے تاجروں کے روپ میں ہماری خدمت کر رہے ہو، ترکوں سے سوگت واپس لینے میں تم اہم کردار ادا کرو گے۔ پھر دراگوس تیسرے آدمی کو کہتا ہے کارا بیلا تم ایک خونی جنگجو ہو جو جہاں جاتا ہے دشمنوں کو قتل کرتا ہے، جب ہم ترکوں پر حملہ کریں گے تو ہمارے جنگجوؤں کی سربراہی تم کرو گے۔ اس کے بعد سب کہتے ہیں ہم اپنی موت تک کی ذمہ داری کو نبھائیں گے کمانڈر دراگوس۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ضیافت شروع ہو چکی تھی، سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اس کے بعد ارطغرل ایک موسیقی والے آدمی کو کہتا ہے کہ آپ ہمیں اپنا کلام سنائیں۔ یہ سن کر وہ آدمی اپنا کلام سنانے لگتا ہے اور سب لوگ لطف اندوز ہونے لگتے ہیں۔ آخر میں ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ مرکزی داخلے پر کچھ منگول پہنچ چکے تھے۔ ایک سپاہی پوچھتا ہے کون ہو تم لوگ؟ منگول کہتا ہے میں گشت کرنے والے سپاہیوں کا کمانڈر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک سپاہی اندر آ کر ارطغرل کو بتاتا ہے سردار منگول آئے ہیں۔